الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کچھ شخصیات کو اور کچھ خاندانوں کو منتخب کرتا آیا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. اسی طرح اللہ تعالی نے آل ابراہیم اور آل عمران کو بھی منتخب فرمایا. اس آیت میں دو شخصیات اور دو خاندانوں کے انتخاب کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی شخصیات کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اور جس وقت آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر شرک چھانے لگا تو اللہ جل جلالہ نے پھیلتے ہوئے شرک کے درمیان توحید کا علم بلند کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو خاندانوں کو تمام دنیا پر منتخب فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے. آل ابراہیم اور آل عمران. عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور ان کے خاندان کو آل عمران کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے. سورہ آل عمران ہے ہی ان کے نام پہ. انہی کے خاندان میں مریم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس خاندان کو بھی اللہ نے منتخب فرمایا تھا. اسی طرح آل ابراہیم کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آل کا اللہ نے انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی آل میں بہت سارے انبیاء کو منتخب فرمایا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ مختلف شخصیات اور خاندانوں کا انتخاب فرماتا ہے، اور پھر اپنی مصلحت کے پیش نظر اللہ جل جلالہ ان سے مختلف کام لیتا ہے. اسی سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل محمد کا بھی انتخاب فرمایا ہے. آل محمد کو دو امتیازات حاصل ہیں. ایک تو یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں. آپ علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ تمام فضائل ان کو حاصل ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے. اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ آل ابراہیم بھی ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی آل میں سے تھے، تو آل ابراہیم کے لیے جتنے فضائل ہیں وہ بھی ان کو حاصل ہیں، اور اضافی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو امتیازات مقرر فرمائے ہیں وہ بھی ان کو حاصل ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنے اہل بیت کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کیے. اہل بیت میں مختلف شخصیات تھیں، اور مختلف شخصیات کے عنوانات کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں آپ کو فضائل ملیں گے. کہیں سیدہ عائشہ کے فضائل ملیں گے، کہیں حضرت علی کے فضائل ملیں گے، کہیں حضرات حسنین کریمین کے فضائل ملیں گے، کہیں حضرت عباس کے فضائل ملیں گے. تو اہل بیت کے فضائل خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. حضرت فاطمہ کے فضائل آپ نے بکثرت بیان فرمائے. ایک مرتبہ جب اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو واپسی پہ خم ایک کنواں تھا، یہاں قافلے آ کے ٹھہرا کرتے تھے. اور اس کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس سے چند کلومیٹر آگے جحفہ نامی مقام تھا. جحفہ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں سے حاجیوں کے قافلے الگ الگ ہو جاتے تھے. شام سے آنے والوں کا یہ میقات تھا.
یعنی مکہ سے جب قافلے چلتے تھے تو یہاں تک سارے مشترکہ آتے تھے، اس کے بعد پھر مختلف قبائل الگ الگ ہو جاتے تھے۔ اس مقام پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جو حضرات آپ علیہ السلام کے ساتھ حج میں شامل تھے ان میں سے اکثر قبائل ابھی یہاں موجود تھے، ان کے سامنے حضور علیہ السلام نے تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ مختلف روایات میں مختلف صحابہ نے نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں دو بہت محترم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قابل قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی امت کو کہ دیکھو لوگوں میرے بعد اللہ کی کتاب کو تھام کے رکھنا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي، کہ دوسرے نمبر پر میرے اہل بیت ہیں، میری اولاد ہے، میری آل ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ان دونوں کا ذکر کیا کہ میرے بعد تمہارے لیے ہدایت کے دو راستے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری آل کا طریقہ کار ہے، میرے اہل بیت کا طریقہ کار ہے۔ امت کے سامنے دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور حضور کی سنت۔ آپ علیہ السلام کی سنت کو سب سے زیادہ آپ کے اہل بیت جانتے تھے۔ اہل بیت کے سامنے آپ کی باہر کی زندگی بھی تھی، اندر کی زندگی بھی تھی۔ دیگر صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیرونی زندگی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت انس ہیں، جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت زیادہ گزارا، ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے باہر کی زندگی تھی، گھر کے اندر کی زندگی اہل بیت کے سامنے تھی۔ تو حضرت علی ہیں، دیگر اہل بیت کے مقدس شخصیات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کا طریقہ کار تمہیں میرے بعد ہدایت سے ہٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر اپنے اہل بیت کے حقوق کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے حقوق کو پورے کرتے رہنا۔ اب یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے اور ان کے حقوق کی طرف امت کو متوجہ کیا۔ چنانچہ تمام علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اہل بیت نبوی کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنا یہ نہ صرف یہ کہ امت پر واجب ہے بلکہ امت کے ایمان کا حصہ ہے۔ جس آدمی کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اہل بیت کے لیے عقیدت کے جذبات نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو فضائل بیان فرمائے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امت مسلمہ میں کسی ایسے ایک طبقے کا تعارف کروایا جا رہا ہے جو قوانین سے بالا تر ہے۔ شریعت کے قوانین سب کے لیے ایک جیسے ہیں، جیسے عام مسلمان کے لیے قانون ہے ویسے اہل بیت کے لیے بھی قانون۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر جب چوری کا مقدمہ پیش نظر تھا، ایک خاتون نے چوری کی تھی، کسی صحابی نے اس کی سفارش کی، تو آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا۔ اسی طرح جب آپ نے دعوت کا آغاز فرمایا تھا تو اس وقت بھی آپ نے اپنے گھر والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ دیکھو اپنا عمل لے کر اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنے عمل کی بنیاد پر تم جنت میں جاؤ گے۔ یعنی یہ جو فضائل بیان ہو رہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی ایسے طبقے کو متعارف کروایا جا رہا ہے جو قوانین سے بالا تر۔ شریعت میں قوانین سب کے لیے ایک جیسے، جو عام آدمی کے لیے قانون ہے وہی صحابہ کے لیے بھی ہے، وہی اہل بیت کے لیے بھی ہے، وہی تابعین کے لیے بھی ہے۔ اہل بیت کے جو فضائل ہیں اس کی بنیاد قرابت نبوی ہے، یعنی اس کی پہلی بنیاد تو قرابت نبوی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے کچھ خاندانوں کو منتخب فرمایا ہے، انہی میں سے آل محمد بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔
اور اسی انتخاب اور قرابت نبوی کے پیش نظر اہل بیت نبوی کو، آل محمد کو ایک ایسا احترام حاصل ہے کہ جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو فضائل کے بیان کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور حقوق کی طرف متوجہ جو دلایا جا رہا ہے، اس کی جہاں دیگر مصلحتیں ہیں وہاں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی فراست نے یہ بھانپ لیا تھا کہ میرے بعد میری امت میرے اہل بیت کے ساتھ کس طرح کا طرز عمل رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری غیب کی خبروں سے مطلع فرمائے تھے، قیامت تک آنے والے حالات اپنی امت کے سامنے بیان فرمائے۔ انہی حالات میں سے ان حالات کی بھی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ جو آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ پیش آنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کا اظہار بھی فرمایا، مختلف روایات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ پچھلی امتوں میں سب سے بدبخت آدمی کون تھا، یعنی اس امت سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تو ان میں سب سے بدبخت انسان کون تھا؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، گزشتہ امتوں میں سب سے بدبخت آدمی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اونٹنی اللہ کے براہ راست حکم سے وجود میں آئی تھی، اللہ کی نشانی تھی، تو جس بدبخت نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تھا وہ گزشتہ تمام امتوں میں سب سے بدبخت ترین آدمی تھا۔ آپ علیہ السلام نے پھر اگلا سوال کیا اور فرمایا کہ علی یہ بتاؤ کہ آخرین میں سے، یعنی اس امت میں سے سب سے بدبخت آدمی کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بدبخت آدمی اس امت کا وہ ہے جو کہ یہاں پر وار کرے گا۔ آپ نے حضرت علی کے سر کے اگلے حصے کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا جو یہاں پر وار کرے گا، اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا جو اس داڑھی کو خون سے تر کر دے گا وہ اس امت کا سب سے بدبخت آدمی ہوگا۔ یعنی حضرت علی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال پہلی ہی بیان فرما دی کہ اس امت کا سب سے بدبخت آدمی اٹھے گا، تمہارے سر کے اگلے حصے پر وار کرے گا اور تمہارے خون سے تمہاری داڑھی کو تر کر دے گا۔ تو یہ وہ اگلے حالات تھے جو اہل بیت کے ساتھ پیش آنے والے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ چنانچہ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جب دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے مکہ منتقل کیا، حضرت عثمان اور حضرت علی کے ابتدائی زمانے تک دارالخلافہ مدینہ تھا۔ حضرت علی نے کچھ مصلحتوں کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ دارالخلافہ اب مدینہ سے کوفہ منتقل کرنا چاہیے۔ تو جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلید القدر صحابی ہیں، انہوں نے حضرت علی کو راستے میں روکا اور منت سماجت کی کہ آپ عراق مت جائیے، کوفہ مت جائیے، مدینہ کو مت چھوڑیے، اور اس اندیشے کا اظہار کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، کسی آدمی کی تلوار کا لقمہ نہ بن جائیں، کوئی آدمی آپ پر تلوار سے حملہ آور نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہلے ہی دی ہوئی ہے۔ اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا جو میدان جنگ جا رہا ہو اور اسے پتہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، یعنی سیدنا علی گویا جانتے تھے کہ عراق میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عراق میں کوفہ میں کوفی جب بے وفائی کرتے تھے، مختلف طریقوں سے سیدنا علی کو ستاتے تھے، تو بسا اوقات حضرت علی خطبے میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے انتظار ہے کہ تم میں سے وہ شقی آدمی، وہ بدبخت آدمی کھڑا ہو جائے اور پھر میرے سر کے اگلے حصے پر وار کر کے میری داڑھی کو تر کر دے۔ یہ بات فرما کے وہ اپنے سر کے اگلے حصے پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی فراست اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر کس طریقے سے بھانپ لیا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ میری امت کیا سلوک کرے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا خطبے کے دوران کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید،
میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر امت مسلمہ کے دو بڑے گروہوں کو جمع کرے گا۔ چنانچہ وہ حالات بعد میں آئے۔ حضرت علی کے شہادت کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ منتخب ہوئے، 6 ماہ تک انہوں نے خلافت کے فرائض انجام دیے، اور اس کے بعد ایک بڑا لشکر لے کر وہ شام کی طرف گامزن تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حالات ایسے پیدا فرمائے کہ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست کی بنیاد پر وہ حالات بھانپ لیے تھے کہ سیدنا حسن کے ساتھ کس قسم کے حالات پیش آئیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں خبر دی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل جو حضرت عباس کی اہلیہ تھی، انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں خواب دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے، میری گود میں آتا ہے۔ تو انہیں اس خواب سے تھوڑا اندیشہ محسوس ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بڑا تشویشناک ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹتا ہے، میری گود میں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے دودھ پلانے کے لیے تمہاری گود میں آئے گا۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ اسی روایت میں آگے ام الفضل کہتی ہیں کہ حضرت حسین پھر میری گود میں آئے، انہیں وہ دودھ پلاتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک موقع پر حضرت حسین کو اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور آپ علیہ السلام کی گود میں حضرت حسین کو پکڑایا، آپ کو پکڑایا، آپ کی گود میں اس کو لٹایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آپ دیدہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام کر رہے تھے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں باہر حجرے کے دروازے پر بیٹھ گئی تاکہ کوئی اندر نہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں حضرت حسین اس وقت چھوٹے تھے، باہر کھیل رہے تھے، تو میں حجرے پہ بیٹھی تھی، ان کو اندر نہیں جانے دے رہی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، آپ آرام پورا کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے میری نگاہ ذرا چوک گئی، ادھر ادھر ہو گئی، تو حضرت حسین موقع دیکھ کر فوراً اندر چلے گئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چڑھ کر کھیلنے لگے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی، درد بھری آواز تھی۔ کہتی میں فوراً اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت حسین آپ کے جسم پر کھیل رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کوشش کی تھی کہ اندر نہ آنے دوں، لیکن میری نگاہ چوک گئی، وہ اندر آ گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے اس بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبریل نے مجھ سے کہا کہ آپ کی امت اس کو قتل کرے گی، اس کو شہید کرے گی۔ پھر جبریل نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو وہ مٹی دکھاؤں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنا پر مارا اور مٹی دکھائی، ام سلمہ کہتی ہیں سرخ رنگ کی مٹی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے دکھائی۔ یہ روایت مختلف محدثین نے نقل کی ہوئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، چنانچہ محدثین اس کے مضمون کو قابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ اور بھی مختلف روایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تھی کہ میری امت میرے اس لاڈلے نواسے سیدنا حسین کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ جب سیدنا حسین شہید ہوئے تو یہی 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، اور یہی دوپہر کا وقت تھا۔ تو مدینہ منورہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے دوپہر کے وقت۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت خواب دیکھا، خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک منتشر ہیں، آپ کے جسم مبارک پر غبار لگا ہوا ہے، یعنی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون تھا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ کے دست مبارک میں یہ شیشی ہے جس میں خون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اور میں اسی وقت سے اس کو جمع کر رہا ہوں۔ تو جب ابن عباس جاگ گئے تو اور پھر انہوں نے یہ روایت سنائی تو لوگوں نے وہ وقت یاد رکھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت خبریں اتنی جلدی تو آتی نہیں تھی، تو بعد میں جب سیدنا حسین کی شہادت کی اطلاع مدینہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ عین اسی وقت میں سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابن عباس کے خواب میں اس حالت میں آئے کہ آپ کے دست مبارک میں شیشی تھی۔ تو یہ تو شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اہل بیت کے ساتھ پیش ہونے والے حالات کا ادراک تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کو اہل بیت کے حقوق کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت اہل بیت کے حقوق کو پامال کر کے ہمیشہ کی بدبختی کی مرتکب ہو جائے۔ حجۃ الوداع یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری سال تھا۔ اس کے 1-2 مہینے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کی واپسی پر یہ تفصیلی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ 3 مرتبہ آپ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں خدا کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حقوق کے معاملے میں اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ امت نے کیا کیا۔ امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بدبخت نے شہید کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، خارجی تھا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اسی طریقے سے وار کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ان کے سر مبارک کے اگلے حصے پہ تلوار سے اس نے وار کیا اور ان کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ اسی طرح آگے حضرت حسن کے ساتھ امت نے بے وفائی کی۔ اس کے بعد سیدنا حسین کے ساتھ امت نے کیا کیا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ مدینہ میں تھے، وہاں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا، حکومت کے کارندے پہنچ گئے کہ آپ بیعت کریں، جبری طور پہ ان سے بیعت لی جا رہی تھی۔ وہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے کہ مکہ حرم ہے، پرامن جگہ ہے، تو وہاں پر سکون حاصل ہوگا، وہاں حکومت نے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، ان کے کارندے مسلسل آ رہے تھے، حکومتیں مقامی حکومتیں تبدیل ہو رہی تھیں، یعنی ہر طریقے سے جبر کر رہے تھے کہ سیدنا حسین سے اس ظالمانہ حکومت کو تسلیم کروایا جائے۔ ظاہر ہے انہوں نے تو تسلیم کرنا نہیں تھا، تو بہرحال پھر کس طریقے سے ظالمانہ انداز سے حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ صرف حضرت حسین ہی کو نہیں، ان کے ساتھ 72 جو ان کے ساتھی تھے ان میں سے 17 افراد بنو ہاشم کے لوگ تھے، حضرت حسین کے بھائی تھے، ان کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، اور یہ سلسلہ یہیں پہ رکا نہیں۔ امت کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ بے وفائی کا یہ سلسلہ کربلا میں رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا ہے۔ حضرت حسین کے پوتے زید بن علی بن حسین کو اموی حکمران ہشام بن عبد الملک نے شہید کیا، اور ایسا ظالمانہ رویہ ان کے ساتھ رکھا کہ شہادت کے بعد جب ان کے متعلقین نے ان کو دفنا دیا تو ان ظالموں نے ان کی قبر کھود ڈالی اور ان کے جسد اطہر کو نکال کے پھر سولی پہ لٹکایا۔ یہ زید بن علی کے ساتھ ان کا رویہ تھا جو حضرت حسین کے براہ راست پوتے تھے۔ اسی طرح حضرت حسن کے پوتوں میں حضرت امام نفس زکیہ، انہیں عباسی حکمران نے شہید کیا، ابو جعفر منصور نے، اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی یعنی حضرت حسن کے دوسرے پوتے حضرت ابراہیم کو اس نے شہید کیا۔ آگے جا کے پھر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، ان پر عباسی حکمرانوں نے عرصہ حیات تنگ کیے رکھا، بلکہ امام موسیٰ کاظم تو ہارون الرشید کے زمانے میں تقریباً جیل ہی میں رہے اور جیل ہی میں ان کا انتقال ہوا، بلکہ بعض حضرات اور ان کے انتقال کا سبب زہر قرار دیتے ہیں جو حکمرانوں نے انہیں دیا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تو ان حضرات کے نام ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں اور مشہور ہیں۔ باقی اہل بیت کے بہت سارے حضرات جو گمنام تھے، جنہیں عرب میں حجاز میں نہیں رہنے دیا، مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔
آج آپ کو عربوں میں سادات کم ملیں گے، دیگر علاقوں میں زیادہ ملیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اموی دور میں، عباسی دور میں فاطمیوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کیے رکھا تھا کہ کہیں یہ زیادہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں، اور مجبوراً اہل بیت کے افراد نے پھر مدینہ چھوڑا، حجاز چھوڑا، عرب چھوڑا، کچھ بر صغیر چلے گئے، کچھ افریقہ چلے گئے، کچھ خراسان چلے گئے، دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آباد ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے امت کو جو نصیحت کی تھی تو امت نے اس کا یہ حال کیا اور اس طریقے سے اس پہ عمل کیا۔ اور اس میں نقصان کس کا ہوا؟ امت نے اپنا نقصان کیا۔ کربلا میں جب بنو ہاشم کے 17 مقدس ترین افراد کو شہید کیا گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے امت کا کتنا بڑا نقصان ہو۔ ایک امام زین العابدین بچے تھے، علی بن حسین، اور علی بن حسین نے بعد میں ایسی زندگی گزاری، لوگوں کو عبادت کا ڈھنگ سکھایا۔ ان کی عبادت دیکھ کر لوگوں نے انہیں زین العابدین کہا کہ یہ تو معابدین کی زینت ہے، کیا خوبصورت عبادت کرتے ہیں، ان کی دعائیں معروف ہیں، ان کا علمی جو اس زمانے میں ایک علمی منہج تھا وہ اپنے زمانے میں شہرت رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو، سیرت کے ایک بڑے حصے کو مرتب کرنے والے اولین شخصیات میں سے تھے۔ یہ وہ ایک فرد تھا جو کہ کربلا سے محفوظ رہا اور امت کو پھر اس کا فائدہ پہنچا۔ وہ جو باقی 16 بھی اگر امت کے پاس محفوظ رہتے، آپ تصور کر لیں کہ امت کو کتنا فائدہ پہنچتا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ بنو ہاشم کے تھے، اور بنو ہاشم وہ گھرانہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب گھرانہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ کے مختلف طبقات میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش کے مختلف طبقات میں بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی اولاد تھی، یہ امت کے بہترین چنیدہ افراد تھے۔ حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس کو اسی کربلا کے میدان میں ظالموں نے شہید کیا۔ حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، یعنی بنو ہاشم کا چاند، یہ اس زمانے میں ان کا لقب تھا۔ اتنے خوبصورت جوان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حسن سے، علم سے، دانش سے نوازا تھا، تو انہیں ظالموں نے شہید کیا۔ حضرت حسن کے بیٹے کو شہید کیا، حضرت علی کے کتنے بیٹوں کو شہید کیا۔ آپ تصور کریں کہ اگر یہ افراد امت کے ظلم کا نشانہ نہ بنتے، امت کو کتنا فائدہ پہنچاتے۔ آگے زید بن علی اور ہشام بن عبد الملک کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ زید بن علی یہ ان فقہائے اسلام میں سے ہیں جنہوں نے فقہ کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے بین الاقوامی قانون کی بنیاد رکھی ہے، اپنے زمانے کے نامور ترین فقہاء میں سے تھے۔ جوانی میں انہوں نے شہید کر دیا۔ اگر یہ زندہ رہتے، مزید امت میں رہتے تو امت کو کتنا فائدہ پہنچتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امت نے اپنا نقصان کیا کہ اس تمام تر امت کے بہترین افراد کو اس طریقے سے انہوں نے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا۔ وہ تو شہادت کا رتبہ پا کر اپنے نانا کے حضور پہنچ گئے، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ اسی امت کا ہوا، آج تک ہوتا چلا آیا ہے، اور آج تک یہ بے وفائی کا سلسلہ جاری ہے۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ امت کا سلوک کیا ہے کہ سیدنا حسین کے نام پر آج مختلف لوگ اپنے مفادات چمکائیں گے، کچھ تقریریں کر کے، کچھ مختلف طریقوں سے اظہار کر کے، اور ان کے عمل میں حسینی عمل کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ کیا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ ہے جو اپنے اندر حسینی جذبہ رکھتا ہو؟ حسینی جذبہ تو قربانی کا نام ہے، جو دین کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ ہم میں سے کوئی اتنا جگرہ رکھتا ہے کہ وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے باس کو ناراض کرے؟ لوگ اپنے کمپنیوں کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی داڑیاں منڈوا دیتے ہیں، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے شیو کروا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کو پسند بھی ہے۔ تو اگر ہمارا یہ طرز عمل ہے کہ ہم سنت پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم لباس کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم عبادات کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم حقوق العباد کے حوالے سے جو دین کی تعلیمات ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، تو ہم کس اعتبار سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟
تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق کی طرف امت کو متوجہ کیا ہے، اور امت پر یہ واجب ہے کہ وہ اہل بیت کے حقوق ادا کرے۔ اہل بیت کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ ان کے اسوہ پر چلے، حضرت حسین کے اسوہ پر چلے، سیدنا علی کے اسوہ پر چلیں، خواتین سیدہ فاطمہ کے اسوہ پر چلیں، سیدہ عائشہ کے اسوہ پر چلیں۔ اگر ہم ان کی سیرتوں سے ناواقف ہیں، ان کے اسوہ پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر ہمارا شمار ان کے متبعین میں نہیں ہوتا۔ تو آج کے دن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ کل جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو حضرت حسین ہمیں دیکھ کر اپنی جماعت میں سے قرار دیں گے یا اپنی جماعت میں سے نکال دیں گے۔ سیدنا حسین تو سنتوں کے معاملے میں بہت حساس تھے، سنت پر عمل یہ ان کی ایک علامت تھی، ظاہری سنتیں ہوں، دین نماز کی سنتیں ہوں، سخاوت ہو، حقوق العباد کی سنتیں ہوں، وہ تو اس حوالے سے بہت حساس تھے۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے، اپنے گھروں کو دیکھنا چاہیے، اپنی اولاد کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے، اور اہل بیت کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔